اس جنگ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی کے بڑے بھائی ہیں، آپ بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو لڑتے لڑتے ایک کافر نے آپ کو ایک بازو آپ کا کاٹ دیا، تو آپ نے جھنڈا جو تھا وہ دوسرے بازو کے ساتھ پکڑ لیا، پھر اس جو خبیث تھا اس نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، تو آپ نے اپنا جھنڈا جو تھا وہ سینے سے لگا لیا۔ تو یہ دیکھیں آپ کافر کتنے بدترین کافر ہیں، خبیث ہیں۔ تو اس کافر نے ایک وار کیا اور آپ کا دونوں جو سینے کی جو سینہ ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر دیا، تو وہ جھنڈا جو تھا پھر دوسرے صحابی نے پکڑ لیا۔ جب آپ شہید ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے یہ اعلان کر رہے تھے کہ اب حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، مدینہ میں بیٹھے۔ ظاہر ہے جو بندہ دیکھ رہا ہو، جو غیب پر مطلع ہو، وہی بتا سکتا ہے کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو حضور بہت ہی شدید غم کے عالم میں ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہو گیا۔ تو آپ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو صحابی جعفر شہید ہوا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ جعفر طیار، طیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طیار کا مطلب ہوتا ہے اڑنے والا۔ تو حضرت یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر جو ہے ان کے دو بازو جنگ میں چلے گئے تھے، تو اللہ نے ان دو بازوؤں کی جگہ پر ان کو دو پڑ عطا فرما دیے ہیں۔ کیا عطا فرما دیے ہیں؟ دو پر، اور دو پڑوں کے ساتھ وہ جعفر طیار اڑ رہے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ جعفر طیار، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو دو پڑ عطا کیے گئے ہیں اور وہ جنت کی سیر جو ہے ان پڑوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔